ڈسپلن کا مطلب صرف محنت نہیں ہوتا۔ اصل میں تمہاری زندگی کا ہر نتیجہ تمہاری ڈسپلن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیا تمہاری عادتیں تمہیں بنا رہی ہیں یا برباد کر رہی ہیں؟ ایک بار سوچنا، آج صبح جب تمہاری آنکھیں کھلیں، تم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ فون اٹھایا، سوشل میڈیا سکرول کیا، یا پھر الارم سنوز کر کے دوبارہ سو گئے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ صرف ایک صبح کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری پوری زندگی کا ایک عکس ہے۔ کیونکہ جو انسان اپنی صبح کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ اپنی زندگی کیسے کنٹرول کرے گا؟ ڈینیل والٹر نے اپنی کتاب دا پاور آف ڈسپلن میں ایک ایسی بات کہی جو شاید تم نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ڈسپلن کوئی سزا نہیں ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے جو تم اپنے اوپر تھوپتے ہو۔ ڈسپلن اصل میں وہ پل ہے جو تمہارے خوابوں اور تمہاری حقیقت کے درمیان ہوتا ہے، اور اگر یہ پل نہیں ہے تو تمہارے خواب خواب ہی رہتے ہیں، کبھی حقیقت نہیں بنتے۔ لیکن ہم لوگ اس پل کو کیوں نہیں بناتے؟ کیوں ہم بار بار اپنے ہی خلاف کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ سوچنا ایک بار، حارث کے بارے میں، 22 سال کا لڑکا، بہت ذہین، بہت ٹیلنٹڈ۔ اس کے اندر پوٹینشل تھا، اس کی ٹیچرز کہتے تھے، اس کے دوست کہتے تھے، خود اس کی اندر کی آواز کہتی تھی کہ وہ کچھ بڑا کر سکتا ہے۔ لیکن رات کو وہ یوٹیوب دیکھ کے 3 بجا دیتا تھا، صبح وہ لیٹ اٹھتا تھا، پڑھائی کے لیے بیٹھتا تو فون ہاتھ میں آ جاتا، فٹنس کا پلان بناتا تو پہلے ہی دن چھوڑ دیتا۔ وہ کہتا تھا کل سے پکا شروع کروں گا، اور وہ کل کبھی آیا ہی نہیں۔ یہ صرف حارث کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری کہانی ہے، ہماری نسل کی کہانی ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز فوری ہے، فوری کھانا، فوری تفریح، فوری لائکس، فوری توثیق۔ ہمارا دماغ اب اتنا عادی ہو گیا ہے فوری خوشی کا کہ جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جس میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے، تو ہمارا دماغ فوری ایک سگنل بھیجتا ہے، رکو، یہ مشکل ہے، کوئی اور راستہ ڈھونڈو۔ اور ہم مان لیتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ڈسپلن کا اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ ڈینیل والٹر کہتی ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی احساسات کے غلام ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنی احساسات کے مالک ہیں۔ اور یہ صرف شخصیت کا فرق نہیں ہے، یہ عادتوں کا فرق ہے۔ کیونکہ ڈسپلن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہارے ساتھ پیدا ہوتی ہے، یہ بنتی ہے، قدم بقدم، دن بدن، چھوٹی چھوٹی انتخابوں سے۔ سوچو ایک دن میں تم کتنی انتخاب کرتے ہو؟ صبح اٹھنے کا وقت، کیا کھانا ہے، کب پڑھنا ہے، کب فون بند کرنا ہے، کب سو جانا ہے۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے فیصلے مل کے ایک نمونہ بناتے ہیں، اور یہ نمونہ ہی تمہارا کردار بن جاتا ہے، اور تمہارا کردار ہی تمہاری تقدیر طے کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی چھوٹی انتخابوں کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ آج ایک دن فون زیادہ چلا لیا تو کیا ہوگا؟ آج جم نہیں گئی، کل جاؤں گی، یہ ایک اسائنمنٹ بعد میں کر لوں گا۔ اور یہی سوچ تمہیں وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تم خود نہیں جانا چاہتے۔ مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، اور پھر ایک دن تم آئینے میں دیکھتے ہو اور سوچتے ہو، یہ میں ہوں، یہاں پہنچ گیا میں۔ والٹر نے اس چیز کو ایک تصور سے واضح کیا، جسے وہ کہتے ہیں چھوٹے فیصلوں کا مرکب اثر۔ ہر چھوٹا فیصلہ مرکب ہوتا ہے۔ اگر تم روز 30 منٹ ضائع کرتے ہو، یہ ایک سال میں 182 گھنٹے بنتا ہے۔ 182 گھنٹے، ایک پوری نوکری کے گھنٹے۔ اور اسی وقت میں کوئی اور انسان اپنی مہارت بہتر کر رہا ہوتا ہے، اپنی صحت بنا رہا ہوتا ہے، اپنا مستقبل ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کے دل تھوڑا درد کرتا ہے نا؟ لیکن درد ضروری ہے، کیونکہ جب تک درد نہیں ہوگا، انسان بدلے گا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جسے نفسیات میں کہتے ہیں فوری تسکین کا جال۔ یہ جال اتنا خطرناک ہے کہ بہت لوگ پوری زندگی اس کے اندر گزار دیتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب تم فون اٹھاتے ہو اور ایک ریل دیکھتے ہو جو تمہیں ہنسا دیتی ہے، تمہارا دماغ ایک کیمیکل جاری کرتا ہے جس کا نام ہے ڈوپامین۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو تمہیں خوشی کا احساس دلاتا ہے، اور جب یہ ایک بار جاری ہوتا ہے، تمہارا دماغ اور مانگتا ہے، زیادہ اور زیادہ۔ تو تم ایک ریل کی جگہ 10 دیکھتے ہو، 10 کی جگہ 3 گھنٹے، اور تیری آنکھیں تھک جاتی ہیں لیکن دماغ پھر بھی مانگتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم فون رکھ کے پڑھائی میں فوکس نہیں کر پاتی، کیونکہ پڑھائی سے جو ڈوپامین ملتا ہے وہ سست ہے، تاخیر سے ملنے والا ہے، اور تمہارا دماغ اب اتنا بے صبرا ہو گیا ہے کہ وہ تاخیر سے ملنے والی خوشی قبول ہی نہیں کرتا۔ یہاں ایک اور کردار لاتے ہیں۔ ثنا 19 سال کی لڑکی، بہت پرعزم،
एमडी कैट की तैयारी कर रही थी। वो रोज सुबह सोचती थी आज पक्का 8 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन जब किताबों के सामने बैठती 10 मिनट बाद व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता, फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक होती, फिर यूट्यूब पर एक हौसला अफजा वीडियो देखती खुद को हौसला देने के लिए। और ये हौसला अफजा वीडियो देखते देखते 1 घंटा निकल जाता। फिर वो थकी हुई महसूस करती और कहती नींद आ रही है, थोड़ी देर आराम करके पढ़ूंगी। और वो आराम रात 2 बजे तक चलता। ये सुस्ती नहीं थी सना में, ये कुव्वते इरादी की कमी नहीं थी। ये था एक टूटा हुआ निजाम, एक ऐसा निजाम जो उसने खुद बनाया था अपनी छोटी छोटी इंतखाब से। डैनियल वॉल्टर यहाँ एक बहुत अहम बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन कुव्वती इरादी के बारे में नहीं है, ये निजाम के बारे में है। जिनके पास डिसिप्लिन होती है वो ज्यादा कुव्वती इरादी नहीं रखते, वो सिर्फ अपनी जिंदगी इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें कुव्वती इरादी की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचो अगर सना ने रात को ही अपना फोन दूसरे कमरे में रख दिया होता, अगर उसने एक टाइम ब्लॉक सेट किया होता पढ़ने का, अगर उसने नोटिफिकेशंस बंद कर दिए होते, तो उसकी सुबह मुख्तलिफ होती, उसका फोकस मुख्तलिफ होता, उसकी जिंदगी मुख्तलिफ होती। छोटी इंतखाब, बड़ा फर्क। अब बात करते हैं ताखीर से मिलने वाली तस्कीन की। ये तसव्वुर इतना ताकतवर है कि तहकीक कहती है कि जिनके अंदर ताखीर से मिलने वाली तस्कीन की सलाहियत होती है वो जिंदगी में मुसलसल ज्यादा कामयाब होते हैं, ज्यादा सेहतमंद होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं। एक मशहूर मुतालिया था जिसमें छोटे बच्चों के सामने मार्शमेलो रख दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था अगर तुम अभी नहीं खाते तो 15 मिनट बाद तुम्हें 2 मार्शमेलो मिलेंगी। कुछ बच्चे 1 सेकंड भी नहीं रुके, लेकिन कुछ बच्चों ने इंतजार किया, उन्होंने अपने आप को रोक लिया। और जब मुहक्किकीन ने इन बच्चों को 20 साल बाद ट्रैक किया तो उन्होंने देखा कि जिन्हें इंतजार करना आता था, इनकी जिंदगी मुसलसल बेहतर थी। बेहतर ग्रेड्स, बेहतर रिश्ते, बेहतर करियर्स। ये सलाहियत कहाँ से आती है? डिसिप्लिन से। जब तुम रोज छोटी छोटी चीजें चुनते हो जो बेहतर महसूस करने की जगह बेहतर होने की तरफ ले जाती हैं, तुम आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग को तरबियत देते हो। तुम अपने मुस्तकबिल के नफ्स के साथ एक वादा करते हो और वो वादा रोज निभाते हो। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, और ये थोड़ी तारीख है। हम में से बहुत लोग डिसिप्लिन की कमी की वजह से नाकाम नहीं होते। हम नाकाम होते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हाँ, डर। जब कामरान कहता है यार मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूं लेकिन अभी वक्त नहीं है, तो ये वक्त की बात नहीं है। जब अली कहता है मैं जिम जाना शुरू करूंगा अगले महीने से, तो ये शेड्यूल की बात नहीं है। ये दोनों डर रहे हैं। कामरान डर रहा है नाकाम होने से, अली डर रहा है मेहनत करने से और फिर भी नतीजा ना आने से। और ये डर इन्हीं बेअमली में रख रहा है। और बेअमली आरामदेह लगती है क्योंकि जब तुम कुछ नहीं करते तो नाकाम भी नहीं होते। लेकिन ये आराम ये एक सुस्त जहर है। वॉल्टर कहती हैं कि टाल मटोल सिर्फ वक्त की इंतजाम का मसला नहीं है, ये एक जज्बाती रद्दी अमल है। तुम किसी काम को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो काम तुम्हारे अंदर कोई तकलीफ दे एहसास जगाता है। बेचैनी, शक, नाकामी का डर, तनकीद का डर। और जब भी ये एहसास आता है तुम्हारा दिमाग तुम्हें वहां से निकाल के महफूज जगह ले जाता है। फोन, नेटफ्लिक्स, दोस्तों के साथ वक्त गुजारी, कुछ भी जो वो तकलीफ दे एहसास दूर करते। लेकिन ये मसला हल नहीं होता, ये सिर्फ टलता है। और टलने के साथ साथ तुम्हारा डर बढ़ता जाता है, काम और बड़ा लगता है और तुम और ज्यादा गुरीज करती हो। ये एक चक्कर है, एक खतरनाक चक्कर, और इस चक्कर को तोड़ना पड़ेगा। कैसे? वॉल्टर कुछ उसूल देते हैं जो वाकई जिंदगी बदलने वाली हैं। अगर तुम उन्हें संजीदगी से लो तो पहली बात ये कि डिसिप्लिन की शुरुआत बड़ी नहीं होती। तुम ये मत सोचो कि कल से 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे जिम करूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, सेहतमंद खाऊंगा और फोन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। ये ख्याल ख्याली है। और जब पहले दिन ये मंसूबा नाकाम हो जाता है तुम पूरी डिसिप्लिन के तसव्वुर को ही छोड़ देते हो। असली डिसिप्लिन एक छोटी सी जीत से शुरू होती है, एक छोटी सी आदत। रोज सुबह बिस्तर ठीक करना, रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज पानी पीना। ये छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग को साबित करती हैं कि तुम अपने आप से किए हुए वादे निभा सकते हो। और जब ये खुद एतमादी बनती है तुम बड़ी चीजें कर सकते हो। दूसरी बात ये कि माहौल बहुत ज्यादा अहमियत रखता है।
اگر تمہارے گھر میں جنک فوڈ بھری پڑی ہے تم صحت مند نہیں کھاؤ گے. اگر تمہارا فون ہاتھ میں ہے تم فوکس نہیں کر پاؤ گے. اگر تمہارے دوست وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ وقت گزاری میں لگے ہیں تم پرعزم نہیں رہ پاؤ گے. تم اپنا ماحول ڈیزائن کرو اپنے مقاصد کے حساب سے، کیونکہ ڈسپلن صرف قوت ارادی سے نہیں آتی، یہ ارد گرد کے ماحول سے بھی آتی ہے. تیسری اور بہت اہم بات، شناخت. والٹر کہتے ہیں کہ جب تم اپنی ڈسپلن بہتر کرنا چاہتے ہو تو سب سے طاقتور تبدیلی یہ ہے کہ تم خود کو کیسے دیکھتے ہو. اگر تم کہتے ہو میں جم جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر تم کہتے ہو میں ایک ایسا انسان ہوں جو اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے معاملے میں جم ایک باہر سے لگائی گئی چیز ہے، دوسرے معاملے میں یہ تمہاری شناخت کا حصہ ہے، اور لوگ اپنی شناخت کے خلاف نہیں جاتے. تم وہ بن جاتے ہو جو تم سوچتے ہو کہ تم ہو. یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر تم ابھی اس وقت سوچنا شروع کر دو کہ میں ایک ڈسپلن والا انسان ہوں، تم آہستہ آہستہ اپنے انتخاب انہی کے مطابق کرنے لگو گے، کیونکہ تمہارا دماغ عدم مطابقت برداشت نہیں کرتا. اگر تم سوچتے ہو کہ تم ڈسپلن والے ہو تو بے ڈسپلن کام کرنا تمہارے اندر ایک بے آرامی پیدا کرے گا، اور تم وہ بے آرامی مٹانے کے لیے ڈسپلن والی انتخاب کرو گے. اب بات کرتے ہیں ایک اور چیز کی جو ہماری نسل کو بہت تکلیف دے رہی ہے، موازنہ. تم انسٹاگرام کھولتے ہو اور دیکھتے ہو کوئی 21 سال میں کامیاب کاروبار چلا رہا ہے، کوئی 22 میں یورپ گھوم رہا ہے، کوئی 20 میں فٹ جسم بنا چکا ہے، اور تم اپنی زندگی دیکھتے ہو اور ایک گہری خاموشی محسوس کرتے ہو. یہ موازنہ ایک اور جال ہے، کیونکہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ ان کی راتیں ہیں، ان کی ناکامیاں ہیں، ان کی وہ دن ہیں جب وہ اکیلی کمرے میں کام کرتی رہی جب سب سو رہی تھی، ان کی وہ گھنٹے ہیں جو انہوں نے فون پر نہیں مشق پر لگائے. سوشل میڈیا ایک نمائشی ریل ہے، زندگی کی پوری فلم نہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہے کہ موازنہ تمہاری توانائی کھا جاتا ہے. وہ توانائی جو تم اپنی ترقی پر لگا سکتی تھی تم وہ دوسروں کو دیکھنے میں لگا دیتے ہو، اور اس دوران تمہارا اپنا سفر رکا رہتا ہے. ڈینیل والٹر یہاں ایک بات کہتے ہیں جو مجھے بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن کا مطلب ہے اپنا کھیل کھیلنا، صرف اپنا. اپنی کل کو اپنی آج سے بہتر کرو، کسی اور سے نہیں. اگر آج تم نے 30 منٹ پڑھا اور کل 35 منٹ پڑھا تم ترقی کر رہی ہو، چاہے تمہارا دوست 5 گھنٹے کام کر رہا ہو. تمہاری رفتار، تمہارا سفر. اب ایک اور نفسیاتی چیز ڈسکس کرتے ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہ ہے انا کی تھکاوٹ. تحقیق کہتی ہے کہ قوت ارادی ایک محدود وسیلہ ہے. جب تم ایک چیز میں قوت ارادی استعمال کرتی ہو دوسری چیز کے لیے وہ کم ہو جاتی ہے. اس لیے جو لوگ اپنی دن کی شروعات مشکل فیصلوں سے کرتے ہیں، جیسے جلدی اٹھنا، ورزش، صحت مند کھانا، انہیں باقی دن میں بہتر انتخاب کرنا آسان لگتا ہے. اور جو لوگ صبح سے ہی فون سکرول کرتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، ذہنی انتشار میں رہتے ہیں، ان کی قوت ارادی دن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کامیاب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ روٹین ان کے لیے کتنی اہم ہے. وہ اپنی صبح کو محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ پہلے گھنٹے ان کی باقی پوری زندگی کو شکل دیتے ہیں. تم اپنی صبح کو محفوظ رکھو. یہ ایک بات اگر تم سنجیدگی سے لے لو آج سے ہی تو 6 مہینے بعد تم ایک الگ انسان ہوگے، گارنٹی سے. اور اب وہ بات کرتے ہیں جسے لوگ ڈسپلن کے بارے میں سوچتے وقت بھول جاتے ہیں، آرام اور بحالی. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ڈسپلن کا مطلب ہے خود کو دھکیلتے رہنا، بغیر رکے، نان سٹاپ محنت، نیند مت کرو، مزہ مت کرو، بس کام کرتے جاؤ. یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. والٹر کہتے ہیں کہ اصلی ڈسپلن میں آرام بھی شامل ہے، کیونکہ اگر تم اپنے جسم اور دماغ کو بحال نہیں ہونے دو گے وہ ٹوٹ جائیں گے اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. ڈسپلن والے انسان جانتے ہیں کب دھکیلنا ہے اور کب رک کے اپنا خیال رکھنا ہے. نیند لینا ڈسپلن ہے، پانی پینا ڈسپلن ہے، دوست سے بات کرنا، گھومنا پھرنا، ایک دن کی چھٹی لینا، یہ سب بھی ڈسپلن کا حصہ ہیں جب یہ سوچ سمجھ کر کیے جائیں، جب یہ انعام ہو، فرار نہیں. فرق یہ ہے کہ ایک ڈسپلن والا انسان جب آرام کرتا ہے تو پوری طرح آرام کرتا ہے، اور کام کرتا ہے تو پوری طرح کام. بے ڈسپلن لوگ نہ پوری طرح آرام کرتے ہیں نہ پوری طرح کام.
وہ ہمیشہ ایک درمیانی زون میں رہتے ہیں جہاں نہ سکون ہے نہ ترقی۔ یہ درمیانی زون ہی زیادہ تر لوگوں کی زندگی ہے اور یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ ایک اور چیز ہے جو والٹر نے تفصیل سے کور کی ہے اور وہ ہے مسلسل عمل کا جادو۔ تم نے سنا ہوگا کہ ذہین وہ ہوتا ہے جو ایک بار میں بہت بڑا کام کر لے، لیکن والٹر کہتے ہیں کہ اصلی ذہین وہ ہے جو روز تھوڑا تھوڑا کرتا رہے بغیر رکے، کیونکہ مسلسل عمل وقت کے ساتھ ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے جو ایک دن کی بھرپور کوشش کبھی نہیں کر سکتی۔ ایک انسان جو روز ایک صفحہ لکھتا ہے ایک سال میں 365 صفحے لکھ لیتا ہے، ایک ناول۔ لیکن وہ انسان جو ایک دن میں 100 صفحے لکھنے کی سوچتا ہے اور پھر ہفتوں کچھ نہیں کرتا، وہ کبھی ناول مکمل نہیں کرتا۔ یہ تصور سادہ لگتا ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ روز کرنا بورنگ ہوتا ہے، روٹین یکسانیت لگتی ہے، اور جب نتیجہ جلدی نہیں دکھتا دل کرتا ہے چھوڑ دو۔ لیکن یہاں والٹر کا سب سے طاقتور سبق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حوصلہ ایک احساس ہے اور احساسات آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر تم صرف حوصلہ مند ہونے پر کام کرو گے تم کبھی مسلسل نہیں رہ پاؤ گے۔ ڈسپلن وہ ہے جو تمہیں اٹھاتا ہے جب حوصلہ نہیں ہوتا، جب دل نہیں کرتا، جب سب کچھ بے فائدہ لگ رہا ہوتا ہے، تب بھی تم وہ چھوٹا سا کام کرتے ہو جو تم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اور وہ ایک چھوٹا سا کام، وہ ایک چھوٹی سی جیت، وہ خود احترام کا ایک چھوٹا سا جمع ہے جو تم روز اپنے اندر کرتے ہو۔ اور جب یہ جمع ہوتی ہیں دن پر دن، ہفتے پر ہفتے، مہینے پر مہینے، تو ایک دن تم اٹھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ تم وہ انسان بن گئی ہو جسے تم بنانا چاہتے تھے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ڈسپلن ہے، اور ڈسپلن کا یہ سفر تنہا بھی ہوتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، جب تم رات 11 بجے سو جاتی ہو اور تمہاری دوست پارٹی میں ہوتے ہیں، جب تم جم میں ہوتے ہو اور لوگ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب تم اپنی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوتی ہو اور وقت گزاری کے لیے کوئی نہیں ہوتا، یہ لمحوں میں تمہارا دل کہتا ہے یار کیا فائدہ۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہے جب تم طے کرتی ہو کہ تمہاری زندگی کیا ہوگی۔ والٹر یہاں ایک چیز کہتے ہیں جو بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ڈسپلن والے ہوتے ہیں وہ شارٹ کٹس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عمل ہی منزل ہے۔ ہر روز خود کو بہتر بنانا، یہی وہ چیز ہے جس سے زندگی بامعنی بنتی ہے۔ نتیجہ تو ایک آؤٹ کم ہے، لیکن وہ انسان جو تم عمل کے دوران بنتی ہو وہ اصلی نام ہے۔ سوچنا ایک آخری بار حارث کے بارے میں، وہی حارث جو رات 3 بجے تک یوٹیوب دیکھتا تھا۔ وہ بدل سکتا ہے، ثنا بدل سکتی ہے، کامران بدل سکتا ہے، علی بدل سکتا ہے، تم بدل سکتی ہو، لیکن بدلاؤ ایک دن میں نہیں آتا، ایک بڑی اشارے سے نہیں آتا، یہ آتا ہے ایک چھوٹی سی انتخاب سے۔ آج رات فون 30 منٹ پہلے رکھنا، کل صبح 10 منٹ پہلے اٹھنا، آج 20 منٹ کچھ نتیجہ خیز کرنا۔ یہ چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی بورنگ غیر قابل ذکر چیزیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو تم ہو۔ ڈینیل والٹر کی پوری کتاب ایک ہی چیز کہتی ہے، مختلف زاویوں سے، کہ تمہاری زندگی تمہاری انتخابات کا مجموعہ ہے، اور انتخاب ڈسپلن سے آتی ہے۔ اور ڈسپلن محبت سے آتی ہے، اپنے آپ سے محبت، اپنے مستقبل سے محبت، اپنے امکانات سے محبت۔ جب تم اپنے آپ کو اتنا قیمتی سمجھو گے کہ تیرا وقت، تیری توانائی، تیری زندگی ضائع کرنا گوارا نہیں ہوگا تمہیں، تب اصلی ڈسپلن پیدا ہوگی، کیونکہ تب تم صرف قوانین پر عمل نہیں کر رہے ہوگے، تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہوگے۔ اور یہ وہ تبدیلی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ تم ٹیلنٹڈ ہو، تم قابل ہو، تمہارے اندر وہ چیز ہے جو کچھ بنا سکتی ہے، لیکن ٹیلنٹ اور قابلیت اکیلے کچھ نہیں کرتے، وہ صرف صلاحیت ہے، اور صلاحیت ضائع ہونے کی چیز ہے اگر اسے ڈسپلن کا سہارا نہیں ملتا۔ ہر بڑا انسان جسے تم عزت دیتے ہو، ہر وہ کامیابی کی کہانی جسے تم حوصلہ افزا کہتے ہو، اس کے پیچھے ڈسپلن ہے۔ روز اٹھنا، روز کوشش کرنا، روز تھوڑا اور، روز اپنے ڈروں کا سامنا کرنا، روز اس بورنگ، تنہا، بے انعام عمل سے گزرنا جب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہی ہے ڈسپلن کی طاقت، اور تمہارے اندر یہ طاقت ہے ابھی، اس وقت۔ بس ایک انتخاب چاہیے، ایک، پھر دوسری، پھر تیسری، اور یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ سچ بتاؤ، تمہاری زندگی کو برباد کرنے والی عادت کون سی ہے؟
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी करें।